خوش آمدید۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ایک بار پھر ایک نئے سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم مختلف ذرائع اور مضامین سے ان کا خالص ترین نچوڑ نکال کر سامنے لاتے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر چیزوں کو سمجھا جائے۔ بالکل، ایک انتہائی دلچسپ، سبق آموز اور فکر انگیز کہانی کا تجزیہ کرنا ہے آج ہمیں، جو نہ صرف ذہن کو جکڑے رکھے بلکہ طویل عرصے تک یادداشت کا حصہ بھی رہے۔ اچھا، آج جو مواد اور ذرائع ہمارے زیر غور ہے نا، وہ عام تحقیقی مقالوں یا خشک مضامین سے یکسر مختلف ہے۔ ہاں، یہ کوئی عام بورنگ ریسرچ پیپر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج کی نشست میں جس کلاسک کہانی اور اس کے اندر چھپے پیغامات کا ہم تجزیہ کریں گے، وہ بظاہر تو ماضی کی ایک سادہ سی داستان معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے نا، تو یہ انسانی رویوں کا ایک بہت بڑا مطالعہ ہے۔ ہاں بالکل، انسانی رویوں، لالچ اور طاقت کے توازن کا ایک انتہائی پیچیدہ اور گہرا نفسیاتی مطالعہ ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے مادی وسائل انسانی رشتوں کی ان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ذرائع میں جو کلاسک تحریر شامل ہے، اس کا عنوان ہے تاجر کے پتھروں کی میراث، دی مرچنٹ سٹون لیگیسی۔ یہ محض چند کرداروں کا قصہ نہیں ہے دراصل۔ جی، اس کے اندر خاندانی حرکیات اور مفادات کی وہ تلخ حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو آج کے جدید دور میں بھی اتنی مستند ہیں جتنی شاید صدیوں پہلے تھی۔ اور اس نشست کا بنیادی مشن بھی یہی ہے کہ دولت، انسانی نفسیات اور خون کے رشتوں کے درمیان موجود اس کچے دھاگے کی نوعیت کو سمجھا جائے۔ تو چلیں اس کہانی کی تہہ کھولتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی موضوع نقطہ آغاز ہے۔ میں کہوں گی کہ تحریر کے پہلے حصے پر ہی اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کہانی صرف ایک مخصوص شخص کی نہیں ہے، بلکہ ایک پورے عالمگیر رویے کی عکاسی ہے۔ بالکل، اس عالمگیر انسانی رویے کی عکاسی کرتی ہے جہاں لوگ اپنی زندگی کے آخری ایام میں نیک نیتی اور محبت کے زیر اثر کچھ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کے نتائج ان کی توقعات کے بالکل برعکس نکلتے ہیں۔ الٹ ہی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ذرائع کے مطابق اس داستان کا آغاز ایک نہایت مالدار، محنتی اور دیانتدار تاجر کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی محنت کی۔ بالکل، اس شخص نے اپنی ساری جوانی اپنی توانائیوں منڈیوں میں تجارت کرتے ہوئے گزار دی، دیانتداری کے ساتھ بے شمار دولت اکٹھی کی، اور اس محنت کا ثمر اسے ملا بھی۔ وسیع جائیداد کی صورت میں؟ ہاں، وسیع جائیداد، مکانات، دکانیں اور نقد سرمایہ۔ اور اس کے خاندان میں اس کی صرف ایک ہی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جی۔ تاجر نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کی جو بظاہر بہت نیک، سلجھا ہوا اور سمجھدار معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہانی کا خاکہ ایک بالکل مثالی اور خوشحال خاندان کا منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں، زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ بڑھاپے کی کمزوریاں انسان کی سوچ کے زاویے بدل دیتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس تاجر کا نفسیاتی رد عمل ہے۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں، جب بڑھاپا انسان کو جسمانی طور پر کمزور کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی عدم تحفظ کا ایک شدید احساس بھی جنم لیتا ہے۔ انسان موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ بالکل، اپنے بعد آنے والی نسلوں کی فکر۔ اس تاجر نے بھی یہی سوچا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم پر کوئی قانونی یا خاندانی تنازع کھڑا ہو۔ یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی عدالتوں اور پنچایتوں کے چکر کاٹے۔ جی ہاں، اور اسی لیے اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بظاہر تو باپ کی بے لوث محبت کا ثبوت لگتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی تمام تر دولت، مکان، دکانیں، زمینیں، غرضی کا اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنی زندگی میں ہی بیٹی اور داماد کے نام کر دی۔ عظیم باپ ہے۔ ہاں، لیکن اگر اسے طاقت کے توازن کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی عملی اور نفسیاتی غلطی تھی۔ ایک خودکش فیصلہ تھا۔ ایک خودکش فیصلہ، اس نے نیک نیتی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ دراصل یہ ایک فطری انسانی خواہش ہے کہ انسان معاملات کو زندگی میں ہی سلجھانے کی کوشش کرے، مگر اس کوشش میں تاجر نے اپنا تمام اختیار اور طاقت وقت سے پہلے ہی اپنے ہاتھ سے گنوا دی۔
معاشرے میں اس تاجر کی جو عزت اور دبدبا تھا جی وہ صرف اس کی ذات کا نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں، وہ اس مادی طاقت کا بھی تھا جس پر اس کا کنٹرول تھا۔ جب اس نے وہ کنٹرول مکمل طور پر منتقل کر دیا تو اس نے دراصل خاندان کے اندر اپنا وہ مقام بھی منتقل کر دیا جو اسے ایک سرپرست بناتا تھا۔ یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے کہ مادی وسائل کس طرح انسان کی خاندانی حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے نتائج سامنے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ رویے جو بظاہر بہت اچھے تھے بدلنے لگے۔ بالکل، ابتدائی چند ماہ تک تو بیٹی اور داماد کا رویہ انتہائی شاندار رہا۔ وہ باپ کے اس احسان کے تلے دبے ہوئے تھے اور بڑے ادب و احترام سے پیش آتے رہے۔ لیکن جیسے ہی یہ حقیقت ان کے ذہنوں میں پوری طرح راسخ ہو گئی کہ اب وہ اس بے پناہ دولت کے مکمل اور بلا مقابلہ مالک ہیں، گھر کا نقشہ ہی بدلنے لگا۔ انہوں نے خود کو عیش و عشرت میں غرق کر لیا۔ مہنگے اور شاہانہ لباس، قیمتی زیورات کی خریداری، عمدہ کھانوں کے دسترخوان، عمدہ کھانے اور دوستوں کے ساتھ محفلیں ان کا روزمرہ کا معمول بن گئی۔ اور اس ساری چہل پہل اور چکا چوند کے درمیان اس شخص کا وجود دھندلانے لگا جس کی خون پسینے کی کمائی سے یہ سب ہو رہا تھا۔ دیکھیں، جب انسان سے اس کا مالی اختیار چھن جاتا ہے نا، تو اکثر اس کی ذاتی اہمیت بھی اسی تناسب سے کم ہونے لگتی ہے۔ خاندانی رشتوں میں جہاں مادی وسائل کا عمل دخل گہرا ہو، وہاں ایک کڑوی حقیقت یہ بھی ہے کہ احترام کا ایک بڑا حصہ انحصار یا ڈیپینڈنسی سے جڑا ہوتا ہے۔ ڈیپینڈنسی، جب تک وہ ڈیپینڈنٹ تھے، عزت تھی۔ بالکل۔ اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی، رویہ بدل گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ بوڑھا باپ اپنے ہی بنائے ہوئے عالیشان گھر کے ایک تاریک کونے میں تنہا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ بہت افسوسناک۔ اس کی باتوں، اس کے مشوروں اور یہاں تک کہ اس کی بنیادی انسانی ضروریات کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیا جانے لگا۔ وہ بیمار ہوتا تو کوئی دوا پوچھنے والا نہ تھا، بھوک لگتی تو بچا کھچا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا بیٹی اور داماد کا یہ رویہ محض ان کی ذاتی بدفطرتی کا نتیجہ تھا، یا انسانی نفسیات ہی ایسی ہے کہ وہ اس چیز یا شخص کی قدر کرنا چھوڑ دیتی ہے جس سے مزید کسی مفاد کی توقع نہ رہے؟ اس کا جواب انسانی رویوں کی ایک انتہائی تاریک مگر حقیقی جہت میں چھپا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جب تک دولت تاجر کے پاس تھی، بیٹی اور داماد کا انحصار اس پر تھا۔ صحیح۔ یہ انحصار ان سے خدمت، ادب اور فرما برداری کرواتا تھا۔ جیسے ہی وہ دولت ان کے مکمل قبضے میں آئی، وہ انحصار ختم ہو گیا۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ والدین کی خدمت، جسے ایک خالص اخلاقی اور جذباتی فرض ہونا چاہیے تھا، وہ دراصل ایک مفاداتی لین دین کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بالکل، ایک ٹرانزیکشن۔ لین دین مکمل ہوا، جائیداد ملی، تو خدمت کا وہ غیر اعلانیہ معاہدہ بھی گویا منسوخ ہو گیا۔ یہ تو مفاد پرستی کی انتہا ہے۔ وہ شخص دل میں کڑتا رہتا ہوگا، لیکن اب اس کے پاس وہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ آواز اٹھا سکے۔ مگر ذرائع میں موجود یہ داستان جس شخص کے گرد گھومتی ہے، وہ کوئی عام سیدھا سادہ انسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ ایک جہان دیدہ تاجر تھا جس نے منڈیوں کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ اور کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ یہاں آتا ہے۔ جی۔ جب تاجر کو یہ احساس زیاں شدت سے ستانے لگا کہ اس کا باقی ماندہ بڑھاپا اسی ذلت، رسوائی اور محتاجی میں گزرے گا، تو اس کے اندر کا پرانا زیرک سوداگر جاگ اٹھا۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنا سارا مادی سرمایہ، اپنا اختیار اور اپنا رعب و دبدبہ کھو دیا ہو، اس کے پاس جوابی وار کے لیے کیا بچتا ہے؟ یہ جاننا اور اس حکمت عملی کا تجزیہ کرنا حد درجہ دلچسپ ہے۔ بوڑھے تاجر نے ایک انتہائی غیر روایتی قدم اٹھایا۔ وہ کسی طرح گھر سے نکلا اور اپنے پرانے وقتوں کے انتہائی امیر سوداگر دوست کے پاس پہنچا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دوست کو ساری صورتحال بتائے بغیر صرف ایک رات کے لیے 1,00,000 دینار کی خطیر رقم ادھار مانگی۔ ایک رات کے لیے؟ ہاں۔ سوداگر دوست نے بھی ان کے پرانے تجارتی تعلق اور ساکھ کی بنا پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ 1,00,000 دینار اسے دے دیے۔ اب تاجر کی اصل کاریگری شروع ہوتی ہے۔ جی۔ اس نے ان 1,00,000 دیناروں کو لوہے کے 10 نہایت بھاری اور مضبوط صندوقوں میں منتقل کیا، انہیں بند کیا اور کسی طرح اپنے گھر لے آیا۔ اس پورے منظر نامے کو اگر ہم نفسیاتی زاویے سے پرکھیں تو یہ تاجر کی ایک شاندار اور ماسٹر سٹروک چال تھی۔
اس نے اپنے خاندان کے سامنے جا کر زبانی طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے پاس خفیہ دولت موجود ہے، کیونکہ زبانی بات پر تو وہ یقین ہی نہ کرتے۔ بالکل، ایک بے اختیار اور نظر انداز کیے گئے بوڑھے کی بات پر وہ کبھی یقین نہ کرتے، اس لیے اس نے باقاعدہ ایک مکمل تھیٹرکل ماحول تخلیق کیا۔ ایک ڈرامہ رچایا؟ ہاں، لوہے کے بھاری صندوق، انہیں زمین پر رکھنے سے پیدا ہونے والی دھمک اور ان کے اندر موجود دیناروں کی جھنکار، یہ تمام بصری اور آڈیو ثبوت انسانی دماغ پر، خاص طور پر ایک لالچی دماغ پر جو گہرا اثر ڈالتے ہیں، وہ کسی بھی زبانی دعوے سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں کوئی شخص اپنے بینک بیلنس کی بجائے اپنی مہنگی گاڑی اور لائف سٹائل سے لوگوں کو معروف کرتا ہے۔ بالکل درست مثال دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تاجر نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرے میں 10 بھاری صندوق رکھے تھے، جن میں سے ایک آدھ کھلا تھا اور اس میں سونے کے دینار چمک رہے تھے۔ یہ بصری ثبوت تھا ان کے لیے۔ ہاں، اور تاجر نے انتہائی پرسکون اور پراسرار انداز میں ان سے کہا، میرے بچوں، یہ لوہے کے 10 صندوق میری وہ خفیہ جمع پونجی ہیں جس کا میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میری وفات کے بعد ان میں سے صرف ایک صندوق راہ خدا میں صدقہ کر دینا اور باقی 9 تم دونوں آپس میں برابر بانٹ لینا۔ کمال ہے۔ اس جملے نے ان دونوں کے اندر کی سوئی ہوئی لالچ کو ایک نئے سرے سے مہمیز دی ہوگی۔ یقینی طور پر تاجر بخوبی جانتا تھا کہ وہ اب فرض، اخلاقیات یا خون کے رشتے کا واسطہ دے کر ان سے عزت نہیں کروا سکتا، لہٰذا اس نے ان کی اسی مفاد پرستی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا جس نے اسے اس تاریک کونے تک پہنچایا تھا۔ اس نے ان کی لالچ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ علم ختم نہیں ہوا، مجھ سے ابھی مزید بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کا کتنا گہرا ادراک ہے۔ اور اس حکمت عملی کا وار کتنا کارگر ثابت ہوا، اس کا اندازہ ذرائع میں بیان کی گئی ان کے رویے کی تبدیلی سے لگایا جا سکتا ہے۔ راتوں رات گویا کوئی جادو ہو گیا ہو۔ رویہ بالکل بدل گیا۔ 100%۔ وہ بیٹی اور داماد جو کل تک بوڑھے باپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اچانک محبت اور احترام کے پیکر بن گئے۔ جس باپ کو گھر کے تاریک کونے میں پھینک دیا گیا تھا، اب اس کے لیے گھر کا سب سے ہوادار اور روشن کمرہ مختص کر دیا گیا۔ نرم و گداس بستر بچھایا گیا۔ بہترین اور لذیذ کھانوں کے تھال اس کے سامنے پیش کیے جانے لگے۔ اس کی صحت کا، اس کی دوائیوں کا ایسا خیال رکھا جانے لگا جیسے کسی بادشاہ کی خدمت کی جا رہی ہو۔ وہ ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ ہاں، اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو حکم کا درجہ دیتے۔ اور اس ساری صورتحال کا سب سے دلچسپ اور طنزیہ پہلو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا تاجر اگلے ہی دن خاموشی سے وہ تمام 1,00,000 دینار اپنے سوداگر دوست کو واپس کرایا تھا۔ یہ اس کہانی کا وہ نقطہ ہے جہاں واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے دینار واپس کر دیے، لیکن ان 10 صندوقوں کو پتھروں سے بھر کر دوبارہ ویسے ہی تالے لگا کر اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اور بیٹی داماد کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ روزانہ ان صندوقوں کو دیکھتے اور یہی سمجھتے رہے کہ ان میں بے تحاشا سونا اور دینار بھرے ہوئے ہیں، اور اس طرح بوڑھے تاجر نے اپنی زندگی کے باقی ماندہ کئی سال انتہائی سکون، عزت اور شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ گزارے۔ اگر ہم اس واقعے کو ایک وسیع تر بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان، بالخصوص مفاد پرست انسان، اکثر حقیقت سے زیادہ امید، تصور اور وہم کا غلام ہوتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، وہم کا غلام۔ ایک ڈھیلا نہیں تھا، لیکن اس نے دولت کا جو وہم اور تصور کامیابی سے ان کے ذہنوں میں اتارا، وہ حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ بیٹی اور داماد دراصل اس باپ کی خدمت نہیں کر رہے تھے، وہ اس امید کی خدمت کر رہے تھے کہ مستقبل میں یہ خزانہ انہیں ملے گا۔ بالکل۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاقت صرف اس کے پاس نہیں ہوتی جس کے ہاتھ میں وسائل ہوں، بلکہ طاقت اس کے پاس بھی ہوتی ہے جو دوسروں کو محض یہ یقین دلا سکے کہ وسائل اس کے قبضے میں ہیں۔ تاجر نے ایک شاندار نفسیاتی کھیل کھیلا اور جیت گیا۔ لیکن ہر کھیل کا، چاہے وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، ایک منطقی انجام ضرور ہوتا ہے۔ کئی سال اسی آرام و سکون کے ساتھ گزارنے کے بعد بالآخر بوڑھے تاجر کا انتقال ہو گیا۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ جی، تاجر کی تدفین کے بعد جیسا کہ انسانی لالچ کا تقاضا تھا، بیٹی اور داماد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سالوں سے ان کی نظریں ان لوہے کے صندوقوں پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب خزانہ ان کی جھولی میں گرے گا۔
وہ لمحہ جب وہ بیٹی اور داماد ان صندوقوں کی طرف لپکتے ہیں، وہ اس پوری داستان کا سب سے فیصلہ کن اور ڈرامائی لمحہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ وقت ہے جب وہم کا پردہ چاک ہوتا ہے اور حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ ذرائع کا بیان ہے کہ انہوں نے بے صبری اور لالچ سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پہلے صندوق کا تالا توڑا۔ توقع یہ تھی کہ سونے کے دیناروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے گی، لیکن جیسے ہی ڈھکن کھلا، اندر صرف اور صرف عام پتھر بھرے ہوئے تھے۔ ان کے تو طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ بالکل، ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ شاید اس صندوق میں کچھ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے پاگلوں کی طرح ایک ایک کر کے تمام 10 صندوقوں کے تالے توڑ ڈالے، مگر نتیجہ وہی، ہر صندوق پتھروں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ وہ دینار محض ایک سراب ثابت ہوئے۔ ہاں، اور پھر ان پتھروں کے ڈھیر کے بالکل اوپر انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا ملا، جس پر ایک تحریر درج تھی۔ اس تحریر کے الفاظ دراصل اس پوری نشست کا لب لباب ہے۔ تاجر نے جاتے جاتے ایک ایسا پیغام چھوڑا جو ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچے سے کم نہیں تھا۔ بوڑھے تاجر نے اس پرچی پر لکھا تھا، ان پتھروں سے اس احمق کا سر توڑ دو جو اپنی موت سے پہلے ہی اپنی اولاد کو اپنی تمام جائیداد اور دولت کا مالک بنا دے۔ کیا زبردست جملہ ہے! یہ الفاظ پڑھتے ہی بیٹی اور داماد پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ شرمندگی، پچھتاوے اور ندامت کے بوجھ تلے دب گئے۔ انہیں اپنی کوتاہی اور اپنے لالچ کا احساس تو ہوا ہوگا۔ شدت سے احساس ہوا، جس نے ان کے باپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بوڑھا تاجر انہیں ان کے ہی لالچ کے جال میں پھنسا کر اپنا حساب برابر کر چکا تھا۔ اس اختتامی تحریر کا تجزیہ کیا جائے تو یہ محض ایک غصے میں لکھا گیا طنز نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے ایک تلخ حقیقت کا آئینہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، تاجر نے اس تحریر میں خود کو احمق قرار دیا ہے۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ اگرچہ اس نے اپنے ذہانت اور چالاکی سے عارضی طور پر اپنی عزت بحال کروا لی، لیکن اس کی وہ بنیادی غلطی اپنی جگہ قائم رہی کہ اس نے اپنا سارا اختیار وقت سے پہلے چھوڑ دیا تھا۔ صحیح۔ اور بیٹی داماد کی شرمندگی؟ بیٹی اور داماد کی شرمندگی دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ایک انسان کے روپ میں ایک وہم کی پوجا کر رہے تھے اور ان کے باپ نے انہیں ان کے ہی ہتھ کنڈوں سے مات دے دی تھی۔ اس طویل اور گہرے تجزیے کے بعد اگر ہم آج کے ذرائع سے حاصل ہونے والے اسباق کو یکجا کریں تو 3 بنیادی باتیں بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہیں۔ جی، وہ 3 اہم اسباق یا کی ٹیک اویز کیا ہیں؟ پہلی اور سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے مادی وسائل، دولت اور اختیار کو مکمل طور پر ترک کر دینا ایک انتہائی خطرناک فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی عزت اور اہمیت پر انتہائی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور دوسرا اہم ترین سبق جو اس داستان سے اخذ ہوتا ہے وہ اولاد کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے حوالے سے ہے۔ بالکل، اگر خاندانی رشتوں کی بنیاد محض مادی لین دین اور جائیداد پر رکھی جائے تو وہ رشتے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ والدین کی خدمت ایک غیر مشروط فرض ہونا چاہیے، نہ کہ کسی آنے والے مالی فائدے کی لالچ کا نتیجہ۔ اگر تربیت کا یہ پہلو مضبوط ہو تو یقیناً کسی بھی بوڑھے کو اپنی عزت بچانے کے لیے لوہے کے صندوقوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ صحیح کہا۔ اور تیسرا سبق جو بڑھاپے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں دور اندیشی، حکمت عملی اور اپنے تحفظ کا بندوبست کتنا ناگزیر ہے۔ جذبات کے تحت کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ ان تمام اسباق کا اطلاق اگر ہم آج کے دور پر کریں نا تو معلومات کے سیلاب میں اس کہانی کا اطلاق آج کی فائنینشیل پلاننگ اور فیملی ڈائنامکس پر بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج کے اس تیز ترین دور میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اثاثوں کے حوالے سے کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ یہ تجزیہ سکھاتا ہے کہ خاندانی محبت اپنی جگہ، لیکن اپنی مالی خود مختاری کو برقرار رکھنا پرسکون بڑھاپے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ بالکل درست۔ یہ داستان تاریخ کے پنوں سے نکل کر ہمارے آج کے رویوں پر ایک گہری ضرب لگاتی ہے، لیکن اس نشست کو سمیٹتے ہوئے اب ایک ایسے زاویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو شاید اب تک کی گفتگو میں پوشیدہ رہا۔ وہ کیا زاویہ ہے؟
ایک ایسا سوال جو سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاجر کی زندگی کے آخری ایام میں اس کی بیٹی اور داماد نے اسے جو عزت اور محبت دی، کیا وہ واقعی ایک باپ کے لیے تھی؟ ظاہر ہے وہ تو صندوقوں کے لیے تھی۔ بالکل، یا وہ محض لوہے کے ان بند صندوقوں کی پوجا کر رہے تھے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا اس ساری صورتحال میں خود وہ تاجر بھی برابر کا شریک نہیں تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جس شخص نے اپنی ساری زندگی صرف دولت کمانے اور مادی وسائل اکٹھے کرنے کو ہی اپنی کل کائنات سمجھا، کیا اس نے دانشتہ یا نادانشتہ طور پر اپنی اولاد کی تربیت کی بنیاد ہی پیسے پر نہیں رکھ دی تھی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ایک باپ کی اہمیت اس کے اپنے ہی گھر میں محض اس کی دولت سے جڑی تھی، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ شاید اس نے رشتوں میں جذباتی تعلق پیدا کرنے سے زیادہ مالی سرمایہ کاری پر توجہ دی تھی؟ اور کیا ہمارے آج کے معاشرے میں بھی ہم انسانوں کی عزت کرتے ہیں یا ان کے اندر چھپی ہوئی ممکنہ دولت کی؟ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کی اس نشست کو یہیں مکمل کیا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔